ڈاکٹر صاحب کتنا آپ نے کام کیا اس کتاب کو لکھنے کے لیے؟ اچھا یہ ابھی ایک تقریب ہوئی یہاں نیشنل اسکول. جی بالکل میں بول گیا، ہمارے نوید الہی صاحب نے اسٹاف کالج کے اندر لاہور میں بہت بڑا پروگرام کیا، بڑا خوبصورت پروگرام تھا، بڑے خوبصورت چہرے آئے ہوئے تھے اور شہر کی جو کریم تھی وہاں پہنچی ہوئی تھی. اس میں ایک صاحب پوچھنے لگے جی یہ کتاب لکھنے پہ کتنا وقت لگایا، تو میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا. سبب کیا ہے کہ میں اس قسم کی جو کتابیں ہیں یہ کوئی کتاب کے پروجیکٹ بنا کے میں نہیں کرتا. زندگی کے مختلف مراحل پر بہت ساری شخصیات اہم ہو جاتی ہیں. جیسے نوازادہ نصر اللہ خان کا انتقال ہو گیا، تو اگر آپ ایک سینسیبل جرنلسٹ ہیں اور آپ ادیب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنے کی صلاحیت بھی یہ دی ہے، تو یہ آپ ان کا حق ہے کہ آپ ان پہ لکھیں. تو ان پہ لکھا. ابھی پروفیسر خورشید صاحب کا انتقال ہوا تو ان پہ میں نے لکھا. ایسے ہی بہت سارے شخصیات ہوتی ہیں ان کا انتقال ہو جائے یا کوئی ان کی امپورٹنس آ جائے، یعنی سیاسی زندگی میں یا قومی زندگی میں، تو اس پہ میں لکھتا رہتا ہوں. اور یہ لکھ کے ایک جگہ وہ کہتے ہیں نا گھڑے میں ڈالتا رہتا ہوں، تو وہ پڑی رہتی ہے خزانے میں. تو وہ جس وقت جو ہے وہ پتہ چلا کہ یار یہ تو اب کافی ہو گئی ہیں، اس کو نکالا جھاڑ پھونک کے اس کو مرتب کر کے وہ کر دیا. کمیٹی ڈالتے رہتے ہیں آپ؟ یوں سمجھ لیں. اور یہ ویسے سچ یہ ہے کہ میرے پیچھے دو بندے پڑے، ایک علامہ عبدالستار عاصم صاحب اور ایک ہمارے دوست ہیں عرفان جعفر صاحب. انہوں نے کہا جی نہیں جی فاروق صاحب اب یہ کر دیں. میرے ذہن میں ایک اور کام تھا، میں اس پہ لگا ہوا تھا. وہ حضرت داتا گنج بخش کی حکایات پہ میں کام کر رہا تھا. اور وہ ضرور کریں. وہ ایک ایسا کام ہے جو 1000 برس سے کسی کی اس پہ توجہ نہیں گئی. تو میں وہ کر رہا تھا. تو بلکہ یہ کہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی، اللہ نے آپ کو چنا ہے. ہاں یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے. میں لاہور میں آؤں تو میں ضرور حاضری دیتا ہوں ماشاءاللہ. اور ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، اللہ نے برکتیں ایسی نہیں نوازی آپ کو، اس کے پیچھے پوری روحانی لنک ہے، کرنٹ ہے. اشتیاق صاحب ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، اور وہ ذرا اور مزاج کے ہمارے ہیں بھائی. تو کہنے لگے یار تو جو ادھر جاتا ہے تو تجھے کبھی کیا ملا وہاں سے؟ اس کا مطلب نہیں وہ منکر نہیں ہے، وہ بریلوی ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے کئی بار پوچھا کہ تمہیں وہاں سے کیا ملا. وہ مجھے شاید نہیں سمجھتے. لفظ بریلوی تو کل کی بات ہے، تو داتا صاحب کی تو 1000 سال کی ان کی لیگیسی ہے، یہ تو پہچان بن گئی. تو میں نے کہا یار میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. مجھے ایک ایسی چیز ملی ہے 1000 سال سے کسی پر توجہ نہیں، کسی کی اس پہ توجہ نہیں تھی، اور وہ حکایات پر میں کام کر رہا ہوں. اور یہ صاحب مزار کی کرامت ہے آپ سے کام لینا. یقیناً. میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا یہ وہ ہے ایک ہے نا ایک لطیفہ کہ داتا جو ہے وہ منکروں سے بھی منوا لیتے ہیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں ہوا کیا. جی جی کتاب سے آگے نکل گئے ہم. کوئی نہیں، داتا صاحب کا ذکر بابرکت ہے، اس کا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. میں نے سب سے پہلے جو ترجمہ پڑھا کشف المحجوب کا، وہ کس کا پڑھا؟ وہ میاں طفیل محمد صاحب کا کیا ہوا. اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جماعت اسلامی، مولانا مودودی، میاں طفیل ان کا لینا دینا کیا ہے داتا صاحب کے ساتھ، کیا تعلق ہے ان سے. تو میں نے آگ اور پانی والی بات. تو میں نے ان سے پوچھا اور داتا صاحب جیسے کام لے لیں. تو میں نے جماعت اسلامی کے اہم بندے سے سر آپ سنیں تو صحیح، اگلی بات بڑی مزے کی ہے. جی جی. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ سر یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے، یہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کام تو میں نے مولانا مودودی کی ہدایت پر کیا تھا. اچھا. تو اس پر یہ اور ناقابل ہضم بات تھی. میں نے کہا سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آیا شروع میں. ہاں. تو انہوں نے کہا کہ مولانا مودودی کی رائے یہ تھی کہ قرآن اور سنت کے بعد تزکیہ نفس اور انسان کی تربیت کے لیے کشف المحجوب سے کوئی بہتر کتاب نہیں. اللہ کیا یہ مولانا مودودی صاحب کے یہ مولانا مودودی کے الفاظ ہیں. تو میں نے وہ ترجمہ پڑھا. اب تو میں اس ترجمے سے بہت آگے نکل گیا ہوں. تو وہ پڑھا تو مجھے نظر آیا کہ اس میں تو حکایات ہیں. کیسی؟ جیسی مولانا روم نے لکھی ہیں، کیسی جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ اگر ہماری سرزمین پہ یہ کتاب لکھی گئی اور اس میں حکایات ہیں انٹلیکچولی بہت گہری،
تربیت اور اخلاق کی تربیت کے لیے سکھانے کے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے غیر معمولی، اور خاص طور پہ جو شدت ہے، شدت پسندی، اس میں کمی لانے کے لیے افراد سازی ہوتی ہے. تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا میں سمجھتا تھا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں بڑے لوگوں کو توجہ دلاتا رہا. ایک دن 3 سال پہلے 2 رمضان کو فجر کے بعد ایسے ہی میں سوچ رہا تھا، تو اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا کہ یار یہ تم دوسروں کو بنا سماجت کیوں کر رہے ہو، خود کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. اور اسی وقت سے میں نے لکھنا شروع کیا. اور خوبی اس کی کیا ہے، داتا صاحب کی حکایت اور آج کے زمانے کے ساتھ اس کی ریلیونس کیا ہے، اس پہ میں کب کام کر چکا ہوں. اب میں اسے ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں انگریزی میں. میں چاہتا ہوں کہ جیسے مولانا روم کا نام پوری دنیا میں ہے، شیخ سعدی کا ہے، داتا صاحب ایک ایسی، یعنی ہمارے یہاں کی روایت میں وہ یعنی کرامات اور ان میں تو معاملات ہو گئے، جو ان کی دانش ہے اور دانائی ہے ٹھیک بات، وہ بھی جانی چاہیے.